اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ آج ہم محرم کی اہمیت دیکھتے ہیں اور اس کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اس کی ہم اہمیت دیکھتے ہیں۔ جب ہم حرمت والے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھنا چاہیے چاند کے کتنے مہینے ہیں۔ چاند کے حساب سے جو ہم لونار کیلنڈر کہتے ہیں 12 مہینے ہیں اور مہینوں کی شروعات ہوتی ہے محرم سے، تو یہ ہمارا ایک معنی میں نیو ایئر ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ تو یہ 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے، جس طرح ہمارا سولار کیلنڈر ہوتا ہے اسی طرح لونار کیلنڈر، لیکن اس میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ تو 4 مہینے حرمت والے کیا ہے؟ محرم ہے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور رجب۔ تو یہ 4 مہینے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتایا ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کیا حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ تو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک جو مہینے ہیں 12 ہے، جو لونار جو مہینے چاند کی تاریخ سے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ منہا 4 حرم، تو یہاں پر 4 مہینوں کا بتایا گیا ہے، اور ہم نے جیسا پریویسلی دیکھے ہیں 4 مہینے جو حرمت والے ہیں۔ تو یہاں پر جب حرمت والے مہینے ہم کہہ رہے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور اس مہینوں میں اب جب ہم حرمت والے مہینے کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حرمت والے مہینے مطلب اس میں کوئی چیز حرام کی گئی، مطلب اس کا ہم خیال رکھنا چاہیے۔ جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، اور کوئی کسی کے بارے میں رومر سپریڈ کرنا، ہر وہ چیز سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ منع کرے، اور یہی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ کی سنت تھی۔ تو یہ مہینہ جو ہم محرم کا مہینہ ہے اس کی ہم تعظیم کریں گے اور اس کا ہم رسپیکٹ کریں گے یہ مہینے کی۔ تو یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو اگر ہم ہجرا کیلنڈر میں جائیں پیچھے تو 4 جو مہینے حرمت کے بتائے گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ صحیح البخاری کی روایت ہے جس میں انہوں نے بتایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اور جب اسلام سے پہلے جب دور جہالیت تھی تو وہاں پر بھی جب یہ جو حرمت والے مہینے تھے اس میں منع کیا گیا تھا کہ قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یا کوئی ایسی بات، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون مطلب سارے صحابہ بھی یہ چیز فالو کرتے تھے، اور اس کا سب سے پہلا مہینہ کیا تھا؟ ہجری کیلنڈر سے محرم کا مہینہ تھا۔ تو یہاں پر یہ 17 AH میں یہ شروع ہوا تھا جب خلیفہ تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو وہ ایک لیٹر دیے تھے گورنر کے لیے، اس میں ڈیٹ کوئی نہیں تھی، اور یہاں پر یہ گورنر یمن کے تھے ابو موسیٰ الاشعری۔ اس میں روشنی ڈالتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک کمیٹی بنائے تھے اس میں، اور ڈیسائیڈ کیے جو ہجری کیلنڈر کا جو شروع ہوا تھا۔ اور ہجرہ جو ہم کہتے ہیں نا، ہجری اور ہجرہ، یہ مائگریشن کے لیے آتا، جو یہاں سے مکہ سے مدینہ مائگریٹ ہوئے تھے، اور یہ 622 AD میں ہوا تھا، اور یہ پھر کیا کہا گیا؟ فرسٹ AH میں آ گیا یہ۔ تو مائگریشن یہ منتھ آف ذی الحجہ میں ہوا، اور فرسٹ مون جب مطلب اس کے بعد جو بھی چاند کی تاریخ سے محرم شروع ہوا، اور یہ فتح الباری میں ہے
تو اوریجن آف ہجری کیلنڈر کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سیکریفائس کرنا چاہیے. سیکریفائس ان سینس یہاں پر سیکریفیشل ان سینس کہ ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں کتنا اللہ کے لیے ہم کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے. ایز اے سلیو، ایز اے بندہ، ایز اے عبد ہم کتنا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، تو وہ معنی میں کتنا. اب جیسا کہ فار ایگزامپل آپ نماز کے لیے کتنا ٹائم نکال رہے ہیں، کتنا اسپینڈ کر رہے ہیں، یا چیریٹی کر رہے ہیں، یا کوئی آؤٹ ورڈلی کوئی چیز جا کے کر رہے ہیں، اور اللہ سے کتنی محبت ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے مائگریٹ کرے تھے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو پھر یہاں پر جو بگننگ آف نیو ایئر ہے، اور یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا، تو کیا ہمارے لیے یہ ریمائنڈر نہیں ہے کہ ایک سال آلریڈی گزر چکا، اب یہ دوسرا سال آ رہا ہے. تو اس میں ہم وی آر ہیڈنگ ٹورڈز ڈیتھ، ہم سب جو ہے نا موت کے قریب جا رہے ہیں، کیونکہ ایک ایک سال ہمارا جب نکل رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آگے بڑھ رہے ہیں موت کے. اور ہم سب جب پیدا ہوئے اسی کے ساتھ ہم کو یقین ہو گیا کہ ایک دن موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جب ہم ہجری کیلنڈر کے حساب سے جب محرم شروع ہوتا، ہم ایک دوسرے کو کہتے کہ ہاں نیا سال شروع ہو گیا، گریٹ بھی کرتے، خوش بھی ہوتے. لیکن ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، کیا ہم وہ سیکریفائسز کر رہے ہیں، کیا ہم وہ ریمائنڈ کر سکتے اپنے آپ کو کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے تھے اور صحابہ کا کتنا ڈیڈیکیشن تھا. تو ہم بھی کیا اسی طرح اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں یا نہیں. تو وہ ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہاں پر جو ہسٹوریکل ایونٹس بتاتے کہ یہ مہینہ ہے جو پروفٹ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام فیرو کو مطلب ڈوب گیا تھا نا وہ پانی میں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو وکٹری دیے تھے. یہ صحیح مسلم میں ہے. تو اس وجہ سے جو اہل کتاب تھے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ وہ ایک دن 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان سے خلاف کوئی چیز کرو، تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو. تو ہم اس میں کیا کرنا ہے؟ عاشورہ کس کو کہیں گے؟ 10 تاریخ کو کہیں گے. جو 10 تاریخ ہے اس کا ہم روزہ رکھیں گے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے. لیکن کچھ روایتوں میں یہ آتا کہ 10 اور 11 کا روزہ، یہ ضعیف حدیث ہے. 9 اور 10 کا صحیح حدیث ہے، اور اس میں یہ آتا کہ 9 اور 10. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے جو پہلے کے سال کے جو بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اب یہاں پر جب گناہوں کی بات ہو رہی، یہ صغیرہ گناہ ہے جس پہ حد قائم نہیں ہوتی، کبیرہ گناہ نہیں ہے. یہ چھوٹے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو اسی لیے ہم روزہ رکھیں گے. اور یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ روایت ہے ان کی، یہ حدیث ہے، رمضان کے بعد افضل روزے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رکھتے تھے ذی الحج کے بعد، مطلب ذی الحج میں تو ہم ایک خالی 10 دن کی بات کرتے پہلے عشرے کی، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ پورے مہینے کی بات ہو رہی. اور پورے مہینے کی بات ہو رہی، آپ 9 10 اور اس کے علاوہ بھی آپ زیادہ روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر پورے مہینے کی بات ہو رہی تو آپ جتنا میکسیمم رکھنا چاہیں رکھیں، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، یہ نوافل ہے، نفیل روزے ہیں. اور 9 اور 10 رکھنا یہ مستحب ہے، پسند ہے، اور یہ سنت ہے. اور یہاں پر گناہوں کی معافی ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرنا اور کوشش کرنا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں. اگر 9 کا چھٹ گیا تو آپ 10 کا ضرور رکھیں. اور یہ کیا ہے؟ ہمارا پورا ایک گزارش ہے اللہ سے، اور ایک کفارہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم کو کتنے بار موقع دے رہے ہیں. رمضان ہے، پھر اس کے بعد ذی الحج آیا، ذی الحج میں ہم روزہ رکھے 9 تاریخ کا، پھر اب یہاں پر پھر محرم آ گیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ پھر موقع دے رہے ہیں کہ پھر ہمارے صغیرہ گناہ معاف کرنے کے لیے. تو
تو یہاں پر ایکسکیوز می ایک خاص یہ نوافل روزہ ہے، لیکن ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو رکھیں، یہ بہتر ہے ہمارے لیے، اور اجر بھی کتنا زیادہ ہے۔ دیکھیں گناہ معاف ہوتے تو کیوں ہم یہ اجر کو ضائع ہونے دیں۔ اور یہاں پر جو ہسٹوریکل ایونٹس بتائے جاتے کہ ایک جو فیمس ایپیسوڈ ہے عام الفیل کا، اور کس طرح وہ ابرہا آ کے اٹیک کیا اور پورا ڈسٹروائے کرنا چاہ رہا تھا کعبہ، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کیسا اپنے ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی، وونڈز تھی، پھر بھی کس طرح شہید ہوئے، اور پہلی محرم 23 ہجری کی بات ہے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گرینڈ سن تھے حسین رضی اللہ عنہ، ان کی اپنی فیملی وہ سارے شہید ہو گئے تھے 10 محرم کو، 61 AH کی بات ہے، اور یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کربلا کا۔ اور پھر یہاں جب ہم محرم کا ہم جب روزے رکھنے کی بات کر رہے ہیں تو اور ایک اس میں روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور لوگ جو ہے نا عاشورہ کا روزہ جب رمضان جب فرض نہیں کیا گیا تھا تب بھی رکھتے تھے، لیکن جب رمضان فرض کر دیا گیا اس کے بعد یہ نوافل روزہ ہو گیا، یہ کمپلسری نہیں رہا۔ لیکن اور ایک روایت میں یہ آتا کہ ایون چھوٹے بچوں کو بھی بہلانے کے لیے ان کے کھلونے دیتے اور ان کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے، تو یہ بہت ہی اپریشیٹنگ ہے اور لونگ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اگر اگلا سال زندہ رہوں تو 9 اور 10 کا رہوں گا، تو یہ آپ کی روایت ہے، تو ہم چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اور پھر جب بتا رہے کہ الصیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر سنت التی قبلہ، تو جو اللہ پہ ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، جو بھی پہلے کے سال میں جو گناہ ہو گئے، اور جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ابو قتادہ بھی بتاتے کہ جب عاشورہ کے بارے میں پوچھے تو یہی بتائے کہ جو پہلے کے سال کے جو بھی گناہ ہیں وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، تو یہ ہمارے لیے روایتیں کافی ہے اور ہمارا کام ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ اب اس کی حرمت کیا ہے؟ اب جب ہم کہتے کہ یہ بہت حرمت والا مہینہ ہے، یہ سیکرٹ منتھ ہے، تو اس میں لڑائی جھگڑا کوئی ایسا کام ہم کرنا نہیں ہے جس سے کہ دیکھیے سادے وقت بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، لیکن اس میں جب آپ کریں گے آپ کا گناہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو ہم کیوں چاہتے کہ ہمارے گناہ بڑھے؟ ہم تو نیکیوں کی طرف بھاگنا چاہتے۔ تو ہر وہ چیز چاہے وہ فیملی میں ڈسپیوٹ ہو یا باہر ہو یا کوئی ایسی چیز ہے، وہ ہم سب یہ چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ بحث کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ویسے بھی الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں، لیکن اس وقت آپ جب کریں گے محرم کے مہینے میں تو یہ بہت زیادہ اور آپ گناہ میں پڑتے جا رہے ہیں۔ تو ہر وہ چیز آرگیومنٹس ہو، ڈسپیوٹس ہو، جھگڑے ہو، سارے چیزیں، اور ہمارا کام ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کہ یہ مہینے کے سگنیفیکنس کو سمجھے اور اپنا اٹموسٹ گڈ دے، اپنا جو دی بیسٹ دے سکتے۔ تو کس طرح دے سکتے ہم؟ اس میں زیادہ تر آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نمازوں میں نوافل بھی پڑھیں۔ اگر آپ سنتیں نہیں پڑھتے تھے تو کوشش کریں سنت پڑھیں، پھر نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کا اہتمام۔ آئی نو کچھ لوگ بہت زیادہ بزی رہتے، لیکن ذکر اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے رہیے، ذکر، اور صبح شام کی دعائیں، یہ ایک ہمارے لیے پروٹیکشن ہے، اور ہم بہت وقت بھول جاتے۔ تو اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ میمورائز کر لیجئے دعائیں، ایٹ لیسٹ جو 3 ٹائمز پڑھنے والے ہیں نا وہ دعائیں، جیسا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، تو چھوٹے چھوٹے دعائیں اگر آپ میمورائز کر لیں گے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گا۔ اور چیریٹی، ڈونٹ فورگیٹ چیریٹی۔ دیکھیے چیریٹی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ پیسے دے رہے، یہ تو مال کی چیریٹی نہیں، لیکن ہم اپنے گڈ ڈیڈز کس طرح ارن کرنا ہے، اپنے سکلز، آپ کے اندر کوئی اچھی خوبی ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں لگائیے، جا کے کوئی بھی والنٹیرلی کام کریے، کمیونٹی کے لیے آپ سروس کر سکتے، مسجد کے لیے کر سکتے، کوئی اپنے قریبی لوگوں کو ہیلپ کر سکتے۔ اور سب سے بڑی چیز آپ اس میں یہ یاد رکھیے کہ اللہ اور رسول کے بعد کیا ہے؟ والدین احسانہ، ڈو احسان ود یور پیرنٹس، اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ والدین میں پھر یہ بھی آ جائیں گے، ساس سسرے بھی آ جائیں گے،
اور گرینڈ پیرنٹس بھی آ جائیں گے اور آنٹ انکل بھی جو بھی وہ ایج میں ہیں تو ہم اس کا بھی خیال رکھیں گے. اقربین قربت والے رشتوں کو جوڑیں گے اور جو بھی جھگڑے لڑائی ہے وہ ختم کریں گے اور اچھے رشتے بنائیں گے. اور چیریٹی جیسے میں نے کہا کہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مال دینا، چیریٹی یہ بھی ہے کہ دل سے کوئی چیز نکال دو، فرگیو کر دو، فرگیٹ کر دو. آئی نو فرگیٹ کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایٹ لیسٹ فرگیو کر کے موو آن، آگے تو بڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ اس کا اچھا اجر دینے والا ہے. اور یہاں پر جب چیریٹی کی بات ہو رہی، اپنے اندر سے برائیاں نکالیے، اچھائیاں اندر ڈالیجیے، چیزوں کو پورے ٹریش کر دیجیے جو خراب چیزیں ہیں اور ہمیشہ اپنے دل میں اچھے باتیں سوچیے، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیے. جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا. اور جتنا ہو سکے جب بھی ہم جا رہے، چاہے مسجد جاؤ یا کہیں پر مسجد کے باکس بھی ہوتے ہیں دوسرے جگہ بھی، تو آپ کوشش کریں کچھ نہ کچھ اس میں چیریٹی ڈالیں. اور ہمارے اقربین جو ضرورت مند ہے، ہم جانتے ہیں بہت لوگ سفید پوش ہے وہ منگتے نہیں ہیں، ان کو ہم ہیلپ کرنا چاہیے. بس قولاً معروف، ایک اچھی بات کر لیجئے، اس سے بھی انسان کو بہت زیادہ فرق پڑتا. ہم جب وہ بھی نہیں کرتے نا تو انسان کو بہت زیادہ برا لگتا. تو یہ ہم کوشش کرنا چاہیے، ایک اچھی بات کرنا چاہیے. اور دوسری چیز، یہ مہینے میں کچھ لوگ غلط بدعتیں اور غلط عمل کرتے ہیں. نہیں، دیکھیے جب مرنے کے بعد کتنے دن کا آپ شوق منانا ہے؟ 3 دن، لیکن بیوہ کے لیے الگ ہے، ٹھیک ہے. other than that کیا آپ نوحہ کرنا، پیٹنا، رونا یہ الاؤڈ ہے اسلام میں؟ نہیں ہے، منع کیا گیا. تو ہم یہ سارے چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع کیے، لیکن ہم کیا چیز ہے کرنا؟ قرآن اور سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا. تو ہم جنت میں جانے کے لیے یہ کوششیں کرنا ہے، اگر ہم کوشش کریں گے تو ہی جنت ملے گی. تو اور ہم چاہتے کہ یہ حرمت والا مہینہ ایک بلیسنگ والا مہینہ ہو، تو اس میں جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں کہ اچھے اعمال کرے، لوگوں کو معاف کرے، جتنا ہو سکے چیریٹی کرے، ذکر اذکار کرے اور قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے، میمورائز کرے، جتنے اچھے گڈ ڈیڈز کر سکتے گڈ ڈیڈز جتنا ہو سکے کرے. اور جو جھگڑے، لڑائی، برائی، غیبت، برے باتیں، مسٹریٹ کرنا، مس بیہیو کرنا، جھوٹ، لعن طعن، بہتان، یہ سب چیزوں سے بچے. ویسے بھی پورے سال میں بچنا چاہیے لیکن اسپیشلی جو سیکریٹ منتھس ہے جو اس میں تو بہت زیادہ. تو ہم سمجھنا چاہیے یہ حرمت والے مہینوں کی ہیپی نیو ایئر یا نیا سال کہتے ہیں. تو اس پہ ہم آج کا موضوع ہے، اسی پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور آیتیں بھی دیکھیں گے. تو پہلی آیت ہے سورۃ التوبہ کی، ہم آیت دیکھتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بیان کرے ہیں کہ قرآن میں کتنے لونار منتھ جو ہم کہتے ہیں نا چاند کا مہینہ، وہ بھی 12 ہے. جیسا سولار منتھ 12 مہینوں کا ہے اور لونار چاند کے مہینے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک دین القیمہ. بلا شبہ مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 مہینے ہیں. جس روز اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں، حرمت والے ہیں. یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، قائم رہنے والا. ذالک دین القیمہ. اب یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور جو ہمارا نیو ایئر ہے وہ محرم کے ساتھ ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے. محرم ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جس میں قتال، جنگ، یہ ساری چیزیں منع ہیں. لیکن جب محرم کا مہینہ آتا ہمارا نیا چاند کا سال شروع ہوتا ہے. لیکن اب ہم کیا ہے جو سولار منتھ ہے اس کے ساتھ بھی ہم ہیپی نیو ایئر کہتے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں الفاظ کہ ہاں نیا سال مبارک ہو، ہیپی نیو ایئر، تو یہ ہم کیوں کہتے؟ آؤٹ آف
یہ سوچتے کہ چلو ہمارا پچھلا سال اچھا گزر گیا، اس پہ ہم تھوڑا نظر ڈالتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں پچھلے سال کے اوپر نظر ڈالیں کہ کیا وہ سال کس طرح گزرا، اچھے باتیں بھی ہوئے، کچھ برے باتیں بھی ہوئے، کچھ ہمارے پیارے ہمارے ساتھ تھے، اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ ہمارے پیارے، اور کچھ بیماریاں بھی آئے، کچھ پریشانیاں بھی آئے، کچھ ہم صحیح ڈیسیشنز لیے، کچھ ہم غلط ڈیسیشنز لیے۔ تو ایک مومن کیا رہتا، جو بھی اس کی غلطی ہوتی اس پہ وہ پونڈر کرتا، ریفلیکٹ کرتا، سوچتا اور وہ اپنے اصلاح کرتا۔ تو ہم اپنے جو غلط فیصلے ہیں اس کی ہم اصلاح کریں گے، غلط فیصلے، اور سب سے زیادہ اسلام سے ہم محبت کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ نئی سال کی آمد، تو اللہ سے شکر گزار اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سال خیریت سے گزار دیا الحمدللہ۔ لیکن کچھ لوگ سمجھتے کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کے تسبیح یا اذکار یا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیے نان مسلمز یہ کر رہے ہیں تو ہم مسلمان لوگ ایسے کریں۔ دیکھیے جہاں پر شریعت کی بات ہوتی، ہم شریعت میں کوئی بھی چیز چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں نماز قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سارا 12 مہینے آپ نماز قرآن پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کریے، اور ہر حال میں ایک مومن کیا رہتا، جب تکلیف آتی تو کیا کرتا، صبر کرتا، اور جب خوشی آتی شکر کرتا، اور ہر حال میں مومن کہتا الحمدللہ علی کل حال۔ تو ہم بھی الحمدللہ علی کل حال، اور ہم وہ حدیث کو یاد کریں جس میں ہلاکت ہے اس کے لیے جس کا پچھلا دن بہتر نہ ہوا آج سے۔ تو آج جو ہے نا، آج جو ٹوڈے کی بات ہو رہی، جو پچھلا دن جو گزر گیا سو دن، اگر اس سے بہتر ہمارا آج کا دن نہیں ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ کس طرح؟ دین کے معاملے میں دیکھو، دنیاوی معاملے میں تو ہم بہت ایکسل کر رہے ہیں، ہم کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرتے، ایک سے ایک چیز، اگر جاب میں ہمارے لیے کچھ اور چیزیں اپڈیٹ کرنا ہے تو ہم وہ کورسز کرتے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے، وہ ٹریننگ لیتے۔ لیکن جب ہم دین کی بات آتی وہ چیز نہیں کرتے، اور دین میں ہم دیکھیے نالج گین کرنا فریضہ ہے، آپ کے اوپر مسٹ ہے۔ جب پہلی وحی بھی آئی تھی تو کس طرح اقرا پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو نالج کی بہت زیادہ اہمیت ہے، پڑھنے والا اور نہیں پڑھنے والا ایک سا نہیں ہے، تو علم حاصل کرنے والا اور نہیں حاصل کرنے والا ایک نہیں ہو سکتے۔ تو دین کا علم مہد سے لحد تک، مہد سے مطلب جو پنگوڑا ہے، جب آپ بیبی بورن ہوتا جو کریڈل میں رکھتے، مہد سے لحد تک۔ اور لحد کیا ہے؟ جو ایک خبر ہے نا، جو اس کو خبر کو کہتے ہیں۔ اور ہم کس طرح دین کے اس میں جڑ سکتے، واٹس ایپ سے جڑ سکتے، ٹیلی گرام ہے، زوم ہے، اسکائپ ہے، ہم آن لائن کلاسز سے جڑ سکتے۔ اور جو کمیونٹی میں حلقے ہو رہے ہیں، لائیو حلقے ہو رہے ہیں، ویک ڈیز میں بھی ہے، ویکینڈ میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں، آپ اس میں جڑ سکتے۔ کیوں ہم اتنی بات کرتے ہیں حلقوں کی یا دینی محفلوں کی؟ کیونکہ ہمیں صالح صحبت چاہیے، صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ہم سب پہ نا۔ اور نیکی میں ایک ہم چاہتے کہ ہم ایکسل کریں، نیکی میں ایک ہمارا معیار ہو، اور ہم یہ سب چیزیں کیوں کریں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رضی اللہ عنہ رضی عنہ، تو ہم اللہ کو راضی کے لیے یہ سب چیزیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو کیا چیزیں محبوب ہے، تو ہم قرآن کے حوالے سے کچھ آیتیں دیکھیں گے۔ تو سورہ مومنون جب ہم دیکھتے کہ ایک مومنوں پہ ایک سورت کا نام ہی ہے سورہ مومنون، تو اب ہم جب سورہ مومنون میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ مومنون؟ فلا پا گئے وہ مومن۔ دیکھیے آیت جب شروع ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، تحقیق ان ایمان والوں نے فلاح پالی۔ تو وہ لوگ فلاح پالی، اور ہم سب چاہتے فلاح پائیں، اور ہمارا مین گول کیا ہے؟ جنت الفردوس، اعلیٰ درجے کی جنت۔ اور پھر الذی ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اور خشوع لاتے۔ تو ہم بھی پہلی چیز، یہ جو ہم نیو ایئر کہہ رہے ہیں، ہم اپنا جائزہ لینا ہے، ہماری نمازوں کو امپروو کرنا ہے، نمازوں میں خشوع لانا ہے۔ آپ نماز میں ٹھہرے ہیں اور دنیا بھر کے خیالات آپ کے اندر آ رہے ہیں، اچھا کچن میں یہ کام ہے، جاب پہ یہ کرنا ہے، میرا بچہ یہ کر رہا، یہ نہیں کرو۔
اور ویسے بھی ہم خواتین جو ہے نا کوشش کریں کہ ایسے کارنر میں پڑھیں جہاں پر کم ڈسٹریکشن ہو، کیونکہ سنت سے بھی یہی ثابت ہے نا، جب ہم ایسی جگہ بیٹھ کے ہم نماز پڑھتے جس سے بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتا، تو نماز یہاں پر خشوع لانے کا کیا ہے، ایک تو جب ہم وضو کر کے پہلے سے تیاری کر لیتے تو ہمارا آدھا دماغ یہی رہتا کہ مجھے اب نماز پڑھنا ہے، اور ہم نماز جب صحیح ٹائم پہ پڑھتے وہ اور جب نماز ڈیلے کر کے پڑھتے دونوں میں فرق رہتا، وہ خشوع نہیں رہتا۔ تو اول وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن جاب ہے یا بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کے جب ایک دم سے بیچ میں نماز کا ٹائم آتا، لیکن آپ اس کو ایڈجسٹ کریے کس طرح ہم ادا کرنا ہے، اور وضو سے ہمیشہ رہیے تاکہ آپ بچوں کو لے کے بھی آئے فوراً سے آپ بس وہی عبائے میں اسکارف میں فوراً سے نماز میں ٹھہر گیا، تو آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا اس میں، اور خشوع آئے گا نمازوں میں، اور جس طرح سنت کا طریقہ اسی طرح۔ اور پھر یہاں ہم صرف نماز ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں، خشوع ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہم اہتمام کرنا ہے فرض کے ساتھ سنت اور نوافل کا بھی۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ اب یہ ڈونٹ میں سے یہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بولی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن یہاں پر یہ جو چیز آ رہی اس میں بتا رہے ہیں، اور جو بےہودہ باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں، بےہودہ لغو باتیں جو بیکار باتیں ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ باتوں سے وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ مطلب اس میں بیک بائٹنگ پہ آ جائیں گی، یا ٹائم آپ جو ہے نا ایسی بات پہ گفتگو کر رہے ہیں جس کا اینڈ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ بیک بائٹنگ ہو، کسی کی غیبت ہو، یا کسی کے بارے میں تبصرے ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں ہم تبصرے کرتے ہیں اس کا اینڈ ریزلٹ کچھ بھی نہیں ہے، تو لغو باتوں سے موردون کرنا ہے، منہ موڑنا ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ بول رہے یہ چیزیں مت کرو تم لغو چیزیں۔ تو مومنون جو ہے ان کے اندر یہ صفات ہے، وہ اپنے لغو باتیں بیکار باتیں نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاتِهِمْ فَاعِلُونَ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے۔ دیکھیے رمضان میں ہم جب زکوٰۃ ادا کرتے آپ 2 ایئرز بیفور بھی آپ ادا کر سکتے، ان ایڈوانس آپ ادا کر سکتے، لیکن جس سال کی زکوٰۃ ہے وہ آپ عید سے پہلے پوری زکوٰۃ پے کر دینا ہے، یہ فریضہ ہے، مسٹ ہے ہمارے لیے۔ اگر آپ نے کوتاہی ہو رہی تو آپ اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں، اگر زیور کی زکوٰۃ نہیں نکال سکتے تو آپ اسی میں سے تھوڑا سا بیچ کے آپ نکال سکتے۔ پھر وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ دیکھیے آج کل کیا ہو گیا، بے شرمی بہت ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، تو اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں، ایز ویل ایز اب وہ جو چیزیں جس کو یہ چیز سے ہارمفل ہے، چاہے وہ اپنے طور پہ شہوت حاصل کرنا کہ کچھ چیزیں دیکھے وہ بھی منع ہے، اور ایسی صحبتیں بھی منع ہیں، وہ ساری چیزیں جس کا اندیشہ ہے جس سے شہوت ہوں گی وہ سارے چیزیں آپ نہیں کرنا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور پھر إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اور یہاں پر بات ہوتی مگر اپنی بیویوں سے جو اپنی جو اس سے پہلے جو ہے نا سرونٹس کی وہ بات ہوتی تھی، کیونکہ ان سے یہ شرمگاہوں کو محفوظ نہ رکھے پر ان پر کوئی مسلمت نہ کرے۔ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کلیئرلی اس میں بتاؤں کہ وہ صرف اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف جو ازواج کے ساتھ ایک تعلقات ہوتے ہیں وہ انجوائمنٹ وہی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے جو دائیں ہاتھ والے، یہاں پر پھر وہی بات ہو گئی نا کہ یہ چیز پھر آج کل کے اس میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی، صرف اور صرف نکاح کے جو رشتے ہیں وہی بات ہو رہی یہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد یہاں اور ہم دیکھتے بس جو ان کے علاوہ کی طالب وہ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہاں پر فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، مطلب حد سے نہیں پڑھنا ہے، جو آؤٹ آف ویڈ لاک جو آج کل بولتے کہ نہیں لیونگ ریلیشن شپ ہے یا لڑکا لڑکی رہتے ساتھ، یہ سب غلط ہے۔ ایون لڑکی ساتھ رہنے کا آج کل رواج ہو گیا، اور اس کے ساتھ بھی بولتے کہ نہیں میرے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے، میں صرف لڑکی کے ساتھ ہی کمفرٹیبل ہوں، میں اس کے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ، یا لڑکا بولتا کہ میں لڑکے کے ساتھ، یہ سب منع ہے، یہ سب بے شرمی کے کام ہے، یہ اسلام پروموٹ نہیں کرتا۔
वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और जो अपनी अमानतों और इकरार का लिहाज करने वाले हैं। अब यहाँ पर अमानत, पहले तो बाद हम जो अल्लाह से हम वादा करे थे वो वादे अलग थे कि हम ईमान लाए और अमल करेंगे, और उसके अलावा किसी के साथ भी हम अहद करें, चाहे पैसों का अहद हो या किसी की बात का अहद हो, किसी का कोई सीक्रेट है वो आप स्प्रेड नहीं करना है, किसी और को बताना नहीं है। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और यही लोग हैं जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये लोग ये सब करते, तो उनका एंड रिजल्ट क्या है? आयत नंबर 11 सूरह मोमिनून में देखिए, अल्लज़ीना यरिसूना फिरदौस हुम फीहा खालिदून, और हमने और जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे वो हमेशा उसमें रहेंगे, वो जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे। तो अल्लाह ताला बता दिए कि मोमिनून की सिफत क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने में क्या है, आउट ऑफ वेडलॉक लिविंग रिलेशनशिप नहीं करना है, और बेशर्मी फाहिशा नहीं करना है, जो भी चीजें उस तरफ वो करते हैं, जिनाकारी बदकारी, ये सारी चीजें बेशर्मी की चीजें नहीं करना है, बात भी नहीं करना है, अमल भी नहीं करना है, लग बातें नहीं करना है, और जो करने के काम क्या है, नमाज की हिफाजत करना है, नमाज की पाबंदी करना है, वक्त पे अदा करना है, और फिर अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एंजॉय करना है, इसमें कोई मना नहीं है। और फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते, अमानतों की हिफाजत करने वाले हैं, और यही लोग हैं। फिर अल्लाह ताला फिर बयान कर रहे हैं कि नमाज की हिफाजत, पहले तो खुशू था नमाज में, और बिफोर द जन्नतुल फिरदौस की बात करने से पहले क्या बोल रहे हैं, ये नमाजों की हिफाजत करते, तभी तो ये इनको विरासत में अल्लाह ताला क्या देंगे, वरिसूना जन्नतुल फिरदौस, और जन्नतुल फिरदौस सबसे आला जन्नत है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके अलावा भी अल्लाह ताला सूरतुल फुरकान में बयान किए कि एक जो मोमिन की सिफत क्या होनी चाहिए, एक मोमिन क्या होनी चाहिए। जब हम 19वें पारे में देखते हैं कि मोमिन के बारे में जब बयान किया गया, आयत नंबर 63 से आप देखिए, इसमें बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं। आयत नंबर 63 देखिए, व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुम अल जाहिलून क़ालू सलामा, और रहमान के बंदे वो है जो जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, और जब जाहिलों लोग उनसे बातें करते हैं तो उनको सलाम कहते हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला या इबादुर रहमान, तो हम सब क्या है, मोमिन है पहले, फिर उसके बाद हम सब चाहते कि इबादुर रहमान बने, अल्लाह के बंदे बने। तो अल्लाह के बंदे बनने के लिए क्या है, वो उनकी चाल में नरमी है। हम सब चाल में नरमी लाना है, बोस्टफुल टक टक करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं। और बोस्टफुल होना, तकब्बुर करना, ये कारून हामान की सिफात है, जो कि आज भी कारून जमीन में धंसते जा रहा है, जो तकब्बुर करने की वजह से। तो हमारी चाल में नरमी होनी चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल बहुत नरमी वाली होती थी, दरमियानी चाल होती थी, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, और देख के चलना चाहिए। जब हम नरमी की चाल कह रहे हैं, आजकल मैं देखती हूँ कि लोग फोन देखने में इतने बिजी रहते कि कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते। तो नरमी की चाल में ये सब, और आप ऐसा चले कि आपको कोई, आपका पोस्चर भी बहुत झुकाए ना। बहुत सारे लोग समझते हैं नरमी की चाल में पोस्चर झुका लो, अपनी एकदम झुक के चलो। झुक के चलने की बात नहीं है, आप स्ट्रेट रख सकते हैं अपना पोस्चर, लेकिन टक टक करके आवाज नहीं होना चाहिए। और नरमी की चाल से आपके अंदर हम्बलनेस आता। और जब वइज़ा ख़ातबहुम जाहिलून, जब जाहिल लोग मिलते तो उन लोग खालू सलामा करके आगे बढ़ जाते। और ये कई बार होता, स्पेशली जब आप दीन हासिल कर रहे हैं तो जाहिल लोग आपसे मिलेंगे, आपसे हुज्जत करेंगे या बुरी बात में, खालू सलामा, बस आगे बढ़ जाइए उसके बाद। और फिर आगे हम देखते हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और यहाँ पर किस तरह, और जो अपने रब के सामने सजदा और क़याम करते हुए रात बसर करते हैं। अब यहाँ पर अपने रब के सामने सजदा और क़याम, फिर नमाज की बात हो रही है, यहाँ पर स्पेशली तहज्जुद की बात। तो अब हम जब नए साल की बात कर रहे हैं, अगर आपको आदत नहीं है तहज्जुद की, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस तहज्जुद की आदत करिए।
आप देखिए कितना पीस ऑफ माइंड रहता है, कितना सुकून रहता है। और आप जो भी मेमोराइज कर रहे हैं, कुरान तफसीर या कुरान मेमोराइज कर रहे हैं या वर्ड टू वर्ड, इतना आसानी से हदीसें आसानी से आपको याद हो जाता। तहज्जुद के टाइम पे तहज्जुद के एहतमाम करिए। और फिर उसके बाद आगे वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इज़्ज़ा अज़ाब काना ग़रामा, और ये जहन्नम के अजाब से पनाह मांग रहे। और हम सब अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह से दुआ करना अल्लाह दोज़ख की आग से बचाए। और ये वो दुआ मांगते हैं कि ए हमारे रब दोज़ख के अजाब को हमसे दूर रखना, क्योंकि ये दोज़ख का अजाब बड़ा तकलीफ देने वाला है। तो दोज़ख के अजाब से बचने की वी शुड मेक दुआ। और फिर उसके बाद, और ये अजाब कैसा है, गरामा चिमट जाने वाला है। कभी आप देखिए कोई चीज़ चिमट जाए, जैसा कि स्पेशली विंटर्स में बहुत स्टैटिक होते, इवन अब आए पहनो तो आप देख के पहनना पड़ता, ज़्यादा लंबे बहुत स्टैटिक होके हर गंदगी उसको चिपक जाती, तो गरामा चिपक जाने वाला अजाब। और यहाँ पर इन नसाअत मुस्तक़र्रन व मकामा, और वो जब खरज तो यहाँ पर ये क्या है, वो बिल्कुल ऐसी वो खरार, बेशक दोज़ख तो बहुत ही बुरा ठिकाना है और बुरा मुकाम है, हम नहीं चाहते कोई भी दोज़ख में जाना। और उसके बाद हम ये देखते हैं वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यख्तुरू, अब जब ये खर्च करते ना इसराफ करते ना बुखल करते, वकाना बैना ज़ालिका क़वामा, और बीच का रास्ता। तो जब आप खर्च कर रहे हैं बहुत इसराफ भी मत करिए। अच्छा कपड़े हैं, कपड़े लेते जा रहे हैं, कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हाँ सेल है लेते हैं, ये सब इसराफ है। और बुखल भी नहीं करना। अच्छा कहीं कुछ पैसे देना है बुखल कर रहे हैं, कहीं घर के बेसिक नीड्स पे भी खर्च करना है बुखल कर रहे हैं, तो बुखल भी नहीं, दरमियानी रास्ता आप रखना है। तो अब हम देखना है कि हम क्या, अगर ये चीज़ की हमारे अंदर कमी है तो ये बुखल निकालिए अपने अंदर से, खर्च करने की आदत करिए, और इसराफ को भी निकालना है। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं, और वो जो अल्लाह के साथ किसी और को माबूद को नहीं पुकारते, और जिस जान को मार डालना अल्लाह ने मना किया है उसको कत्ल नहीं करते। जो यहाँ पर ना बेवजह किसी को कत्ल कर दे रहे, मार दे रहे, वो नहीं करते, और शिर्क नहीं करते। तो ये सारे चीज़ों से वो करते, क्योंकि ये जो काम करेंगे इसका सख्त गुनाह में मुब्तला होंगे। तो ये सारे जो गुनाह के चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं करते हैं। और इसका जो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हम सीखना चाहिए कि दरमियानी रास्ता फॉलो करना है, ना ज़्यादा खर्च ना कम खर्च, और जहन्नम के आग से पनाह मांगना है, और जन्नत जाने की दुआ करना है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस, हमेशा दुआ करिए कि जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मुझे जगह दे। और इबादुर रहमान कैसा चलेंगे, यमशूना, बहुत ही हम्बली चलेंगे। और हम आयत नंबर आगे हम देखते हैं कि किस तरह लोगों को ये माफ़ करने वाले होते हैं। जब कोई भी चीज़ ऐसी हो गई कि कुछ भी गलत हो गया तो वो माफ़ करने वाले भी होते हैं। और जो लोग दूसरों को खुद भी भटकेंगे और दूसरों को भटकाएंगे तो उनके लिए डबल अजाब होगा। और ये अपने लिए भी दुआ करते, अपने अज़वाज के लिए भी दुआ करते हैं। तो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो हम जो है ना सिर्फ अपन अकेले नेकी करना नहीं है, हमारे साथ हम चाहते हैं कि हमारे अज़वाज भी, ज़ौज की जमा है अज़वाज, हमारे साथी भी हमारे साथ नेक अमल करें। तो हम यहाँ पर जब देखें कि ये सारी चीज़ें, एक तो तहज्जुद का एहतमाम करना है और नमाज में खुशू लाना है, जो हम सूरह मोमिनून की आयतों में देखें। और बाज़ वक़्त ये होता है कि लोग जो है ना फ़र्ज़ नमाज भी छोड़ देते। अगर आप 5 नमाजों में से कोई कोताही कर रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप अपनी नमाजों पे ध्यान दें। 5 नमाजें हमको पढ़ना है, एटलीस्ट आप फ़र्ज़ की कोशिश करें, फिर बाद में आप सुन्नतें भी पढ़ेंगे। हम क्या करते, ये कोशिश करते कि लंबी लंबी नमाजें पढ़ेंगे या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। आप आदत करिए, आप फ़र्ज़ के साथ सुन्नत भी पढ़ सकेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम जब मर जाएंगे तो आप सोचिए क्या अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे, उम्र कहाँ निकाले, जवानी कहाँ निकाले, माल कहाँ खर्च करे, क्या जवाब देंगे हम अल्लाह ताला को। तो ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेना है और इल्म सीखना है। कौन सा इल्म सीखना है? कुरान और सुन्नत का। तो वो इल्म सीखना है, गांठ बांध ले, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े या हल्कों से जुड़े या यूट्यूब पे आप क्लासेस सुने,
تو آپ ضرور یہ حلقوں سے، یہ کلاسز سے جڑیں، اور جہاں پر خرچ کرنا ہے ضرور خرچ کریں، جہاں رکنا ہے رک جائے، درمیانی راستہ اختیار کرے، اور سب لوگوں کو معاف کر دے، جو لوگ معافی مانگے اور جو لوگ معافی نہیں بھی مانگے معاف کر دیں، اور جب جاہلون آپ سے مخاطب ہو قالوا سلاما اور آگے بڑھ جائیے، اور جھوٹ، غیبت، چغل، یہ ساری چیزوں سے ہم کو دور رہنا ہے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، یہ آپ کے اعمال پورے جلا دیتی۔ کبھی بھی یہ مت سوچے کہ ان کو کیوں ملا، ان کو آپ اللہ سے مانگے جو رب العالمین ہے، وہ ہم کو دینے والا ہے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو حلال کا رزق دے، اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے اسپاؤس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون بنائے، اور امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں پروٹیکشن میں رکھے، کیونکہ امت مسلمہ اس وقت بہت پریشان ہے۔ سب کے لیے دعا کریے، اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم آنے والے سال میں ہمارے جو بھی غلطیاں ہیں اس کو امپروو کرے، اور اچھے سے اچھا ہم نیکیوں میں آگے بڑھے اور صالح صحبت رکھے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔